لرزستان میں مسلح افواج کے ریلیف آپریشن کمانڈ کا اجلاس۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبہ لرزستان میں مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل باقری کی موجودگی میں فوج اور سپاہ کے ریلیف آپریشن کمانڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی سے عراقی وزیر اعظم کی ملاقات۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی سے عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی اور اس کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئی اپ ڈیٹ کی وجہ سے کسی کو گروپ میں ایڈ کرنے کے لیے صارف کی اجازت درکار ہوگی۔ واٹس ایپ انتظامیہ۔ کیلیفورنیا نے صارفین کی ایک دیرینہ مشکل کو آسان کر دیا۔ واٹس ایپ پیغام رسانی کی مقبول ترین ایپ عمومی طور پر کوئی بھی واٹس ایپ یوزر گروپ بنا کر بغیر اجازت کسی بھی صارف کو ایڈ کرتا تھا، جس پر صارفین سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے اور بلا اجازت کسی انجان گروپ میں زبردستی ایڈ ہونے کے معاملے پر میسیجنگ ایپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ اب نئی اپ ڈیٹ کی وجہ سے کسی کو گروپ میں ایڈ کرنے کے لیے صارف کی اجازت درکار ہوگی۔ پاکستان ٹیکس وصولی ہدف 13% تک بڑھائے، IMF کی نئی شرط۔ مطالبہ تسلیم کرنے کی صورت میں وفاق کو آئندہ مالی سال 5.4 ٹریلین روپے ٹیکس ہدف طے کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور IMF کے مابین معاشی پالیسی کے اہداف پر تاحال عدم اتفاق پایا جاتا ہے، جبکہ IMF کا مطالبہ ہے کہ ملکی معیشت کے حجم سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے FBR ٹیکس ہدف کو آئندہ مالی سال کے دوران 13% تک بڑھائیں۔ فضائی آلودگی بچوں اور نوعمروں میں واہموں اور دیگر دماغی کیفیات کی وجہ بن رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوا میں آلودگی نظام تنفس اور دیگر جسمانی اعضاء کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے، لیکن اب ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فضائی آلودگی خصوصاً نوعمر بچوں کے دماغ کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ امریکہ کا ایرانی فورس پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ۔ واشنگٹن ڈیلی پریس کانفرنس۔ امریکہ نے ایران کی سیکورٹی فورسز پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا باضابطہ اعلان پیر کے روز کیا جائے گا۔ ڈیلی پریس کانفرنس کے مطابق امریکہ نے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اس ضمن میں باقاعدہ اعلان پیر کے روز متوقع ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اگر پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تو یہ دنیا میں کسی بھی ملک کی فوج کو دہشت گرد قرار دینے کا پہلا واقعہ ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے پاسداران انقلاب کے بعض اہلکاروں کو پہلے ہی غیر ملکی دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد علی نے کہا، اگر امریکہ نے ایسی احمقانہ حرکت کی تو پاسداران انقلاب دنیا بھر میں امریکی فوجیوں کو داعش کے طور پر لیں گے۔ امریکہ خطے میں امن کے خلاف مسلسل ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے طاقت کا توازن بگڑ جائے۔ پاکستان کا IMF قرضہ رکوانے کے لیے امریکہ میں بھارتی لابی سرگرم۔ وزیر خزانہ